अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, जो ही ईद कुर्बानी करीब आती है तो कुछ लोग एक नया कट्टा खोल देते हैं। नया कट्टा खोलकर ख़ुद तो उलझन में फंस जाते हैं, अवाम को भी उलझाते रहते हैं, मुसलमानों को भी परेशानी में डाल देते हैं। मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, ये जो नया कट्टा खुल गया है इसका क्या हल निकालें। तो परेशानी और शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज मैं चंद एक उलमाए किराम की कुछ वीडियोज़ लाया हूँ ईद कुर्बानी की मुनासबत से, ताकि आप देखें कि इस तरह के लोग मुसलमानों को किस तरह उलझाने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अपनी कामयाबी समझते हैं। चंद एक झलकियाँ सुने, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको ख़ुद इन्हीं की किताबों से दिखाऊंगा। ये हजरात जो कट्टे की कुर्बानी पर झगड़ रहे हैं और दस्तो गिरेबां हैं, ख़ुद इन्हीं के मज़हब की किताबों से मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। साफ साफ लिखा होगा कि कट्टे की कुर्बानी कुरान मजीद की नस से साबित है। यानी कुरान मजीद के नस का मतलब यानी बिल्कुल सरी साफ और वाज़े हुक्म कुरान मजीद का कट्टे की कुर्बानी के बारे में ख़ुद इन्हीं हजरात की किताबों से इंशाअल्लाह मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले उनकी चंद एक झलकियाँ सुन लें। कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लम से सबूत नहीं है। मैं जिसको दयानतदारी से और इंसाफ से हक और सच समझता हूँ वो यही है कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। हमें उसकी कुर्बानी पे एतराद है, हमें उसके हलाल हराम होने पे एतराद नहीं है। अब बात समझ रहे हैं, ये जो बहस है ना कि हलाल है या हराम है, भाई हम सारी दुनिया उसको हलाल मानती है। भैंस और कट्टे की कुर्बानी ना सिर्फ जायज है, हलाल है। गाय में 7 हिस्से हैं, इसी तरह भैंस में भी 7 हिस्से हैं। 8 जानवर ने जे असल नहीं मिलते तो फिर कट्टे वाले पासे आओ। जदों 8 है ने मौजूद ने मिलते ने फिर नवा कट्टा खोलन की लोड़ नहीं। क्या भैंस और कट्टे कुर्बानी जायज है? काश कोई ऐसा साल कट्टा करदा तो मैनू उसदा गोश्त खवांदा तो मैं आंदा इस मर्दे मोहम्मद ने सही कुर्बानी की है। मैं तो तंग पै गया ना मुर्गियां तो बकरियां तो देखा इन्हां दा गोश्त जिहड़ा ना मेरी मुसीबत है। कट्टा जिदन पक्का आंदा ना पानी ना पिया आहा सुभान अल्लाह कोई कट्टे की तौहीन कर दे। डामोस बिल्कुल जायज है, कुर्बानी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। इस तो कट्टा लब जाए कोई ऐसी शायद लब दी ना कर दो, बिल्कुल कोई नाजायज नहीं, कोई गलत नहीं। असि नमा कट्टा खोल लिखल है, मज दा जिक्र कोई नहीं, ना कुरान च ना हदीस च। मौलाना हाफिज नईमुल हक साहब मुल्तानी है, उन्होंने एक किताब लिखी है, पूरी तहकीक की उन्होंने। ये किताब छपी है दारुर रहमा, एक मकतबा है जिसका सियालकोट के करीब एक शहर है, इलाका है जहाँ ये एयरपोर्ट भी समड़ियाल के पास, वहाँ तो वहाँ से ये किताब छपी है। उसका मुकदमा भी जलालपुर के जो मुहद्दिस अभी हाल ही में गुजरे हैं मौलाना रफीक असरी रहमहुल्लाह, उन्होंने उसका मुकदमा भी लिखा। बड़ी तहकीकी किताब है। अगर आपको इस मसले पर तहकीक करनी हो तो वो किताब आप लाजमी पढ़ें। बड़े दलाल दी भैंस की कुर्बानी के जवाज से। अगर ये नाजायज है तो फिर भैंस कॉलोनी वाले बेचारे कहाँ जाएं? तो पूरी की पूरी कॉलोनी समझो महरूम हो गए। मैं मुफ्तियाने किराम से पूछना चाह रहा हूँ जो कट्टे के बड़े सपोर्टर हैं, जो कट्टा खा रहे हैं और कट्टे को कहते हैं जी कुर्बानी में जी जायज है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पानी मौजूद हो तो मट्टी के साथ तयम्मुम करके नमाज नहीं होगी किसी भी फिरके के नजदीक, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के नजदीक। ऐसे बंदे की नमाज के पानी मौजूद है और उसे बीमारी भी नहीं है। कुर्बानी के जानवर सारे मौजूद है। कुर्बानी का जानवर अगर खत्म हो जाए, दुनिया में जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहां पर गाय नहीं मिल रही, या आपको बैल नहीं मिल रहा, या आपको बकरा नहीं मिल रहा, या बकरी नहीं मिल रही, या दुम्बा नहीं मिल रहा, या भेड़ नहीं मिल रही, या ऊंट या ऊँटनी नहीं मिल रही, तो तब तो आप कट्टा कर लें, कयास कर लें जी वो जानवर नहीं था, हम कयास कर रहे हैं। जब असल मौजूद है, शरीयत मौजूद है। सबसे पहली बात ये नोट कर लें कि भैंस की कुर्बानी के हवाले से जो इख्तलाफ शुरू हुआ है उलमा के माबैन, वो तकरीबन कोई निस्फ सदी से शुरू हुआ है। इससे पहले कभी ये इख्तलाफ नहीं हुआ। और लफ्ज़ बकर जो है इसमें भी दोनों किस्में आती हैं,
ایک جس کو ہم گائے کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم بھینس کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں شروع سے لے کر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہوتا ہے علماء کے، ائمہ کے مابین۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک سے بھی اس مسئلے کا اختلاف موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھینس کی زکوٰۃ کتنی ہے، تو انہوں نے وہی حدیث پڑھ کر سنائی جسے آج کل گائے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک بڑی قسم ہے۔ میں مفتیان کرام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کٹے کے بڑے سپورٹر ہیں، جو کٹا کھا رہے ہیں اور کٹے کو کہتے ہیں جی قربانی میں جی جائز ہے۔ امام اہل السنہ کہا جاتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا بھینس میں بھی قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لا عارف خلاف ھذا، میں نے آج تک جتنا علم پڑھا ہے میں نے کسی عالم سے اس مسئلے کا اختلاف نہیں سنا، سب اس کو مانتے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف صدی ہو چکی ہے، تقریباً کوئی 40-50 سال، اور وہ بھی اختلاف صرف پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے سب سے زیادہ صوبہ پنجاب میں یہ اختلاف ہے۔ علماء اہل حدیث میں باقی تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بھینس اور گائے دونوں ایک ہی چیز ہیں، لہٰذا بھینس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں مفتیان کرام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کٹے کے بڑے سپورٹر ہیں، جو کٹا کھا رہے ہیں اور کٹے کو کہتے ہیں جی قربانی میں جی جائز ہے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے ان حضرات کی گفتگو سنی، ان کا الجھاؤ سنا، ان کو خود بھی اعتماد نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، نہیں ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے یہ کیا ہے۔ اگر یہ اپنے ہی مذہب کی کتابیں پڑھ لیتے، اپنے ہی جماعت کی، اپنے ہی فرقے کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے، اپنے ہی علماء کی طرف رجوع کر لیتے، تو میرے خیال میں اتنا دست و گریبان ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہی نتیجہ ہوتا ہے خواہشات کی پیروی کا، یعنی جو نفس کو اچھا لگے، جو خواہش میں ہو، جو اپنی خواہش ہو، اس کے پیچھے چل پڑنا، وہی کہہ دینا، وہی اختیار کر لینا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی بات کرے گا، کوئی بات کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے خواہشات تو ہر کسی کی الگ الگ ہیں، سب کی خواہش ایک نہیں ہو سکتی، خواہشات مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں جو لوگ، وہ ان کے اقوال اور ان کے موقف بھی مختلف ہی نظر آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان حضرات کے یہ جو دست و گریبان تھے آپس میں جو جھگڑ رہے تھے کٹے کی قربانی سے متعلق، ان حضرات کے بڑے وہ کیا لکھ گئے، کیا کہہ گئے، کیا کچھ چھوڑ گئے۔ یہ کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، یہ انہی اہل حدیث حضرات کے فتوے کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، انہی حضرات کے علماء لکھ گئے ہیں، باقاعدہ ان کی تصدیقیں موجود ہیں، انہوں نے چھاپی، انہوں نے ہی لکھی۔ اس کتاب میں بھینس کی قربانی کے متعلق پوچھا گیا، بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ اب یہ حضرات بھی آپ نے سن لیے، اب ان کے ذرا بڑوں کا موقف بھی سنیں، وہ کیا کہہ گئے، کیا لکھ گئے۔ یہ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 71 پر بھینس کے قربانی کے متعلق بڑی تفصیلی بحث ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ بھینس یا بھینسا جو مشہور جانور ہے کیا ہے، اس کی قربانی شریعت سے ثابت ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ تو اس سوال کا جواب انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، 4 صفحات پر مشتمل، باریک سطروں کی 4 صفحات پر مشتمل تفصیلی جواب موجود ہے اس کتاب میں۔ اس میں پہلے انہوں نے فقہاء کرام، اہل لغت کی تصریحات سے یہ بات وضاحت سے بیان کر دی کہ گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قسم ہے، بڑے حوالہ جات اس میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 4 صفحات پڑھ کر سنانا اور ان کا پورا خلاصہ بیان کرنا مشکل ہے اس مختصر ویڈیو میں، مخصوص مقامات سے میں آپ کو عبارت پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، اس لیے یہ حلال ہے، اور بہیمۃ الانعام کی قربانی نص قرآن سے ثابت ہے۔
انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس بہیمت الانعام میں داخل ہے اور بہیمت الانعام کی قربانی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کرے گا کہ یہ تو بہیمت الانعام کی قربانی ہوئی، اس میں بھینس کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا، نام بھی لے رہے ہیں۔ تسلی رکھیں، آپ کوئی مسئلہ، تھوڑا سا صبر کریں، خود بھینس کا نام لے کر بھی کہیں گے کہ بھینس کی قربانی بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگلے صفحے پر مزید لکھتے ہیں، قرآنی نص بہیمت الانعام کا لفظ عام ہے جس کے لیے کئی افراد ہیں، گائے، بکری وغیرہ، تو بھینس بھی بہیمت الانعام کا ایک فرد ہے۔ بہیمت الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 74 ہے، جز نمبر 13، صفحہ نمبر 74۔ بالکل صاف لکھ دیا ہے اہل حدیث حضرات نے۔ یہ انہی کے بڑے اکابر ہیں جو جھگڑ رہے تھے، جو کوئی کہہ رہا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جائز، بڑے لکھ گئے کہ بھینس کی قربانی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر ان حضرات نے اپنی ہی مسلک کی کتابیں پڑھی ہوتی تو میرے خیال میں تو عوام کو اتنا الجھانے میں کوئی ضرورت نہ پڑتی ان کو، اور نہ ہی خود الجھن کا شکار ہوتے۔ بالکل دیکھیے صاف لکھا، بالکل۔ تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی، نص قرآنی، یعنی قرآن کی نص آ گئی بھینس کی قربانی میں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں لکھ رہا، میں تو صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں نا۔ اب دیکھ لیں آگے مزید لکھتے ہیں، تاہم بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں ہے۔ اب آپ ان حضرات کا جو آپ نے مکالمہ سنا، گفتگو سنی، ان میں سے آپ دیکھ لیں اس کتاب کی روشنی میں کس کا موقف درست ہے اور کس کا موقف غلط ہے۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے خواہشات کی اتباع کا، یعنی اپنی من مانی کرنے کا۔ جو چیز دل کو بھا گئی اس کو جائز کہہ دیا، جو نہ بھائی نہ پسند آئی اس کو ناجائز کہہ دیا، اور جی ثبوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، باقی جو تم کام کر رہے ہو سارے ان کے ثبوت موجود ہیں۔